رمضان اتنا مبارک مہینہ ہے. اور ایک مفہوم ہوا جس نے جہنمیوں کا منہ دیکھنا ہے ان کو دیکھیں جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتے. یہ مفہوم ہے. تو رمضان کی قدر کریں. بس تم مجھے دیکھو میں تم کو دیکھو. محبت باتوں سے تو نہیں ہوتی، دل سے ہوتی ہے. باتوں سے تو میں آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے. ہاں ہاں باتوں سے محبت نہیں ہوتی، دل سے ہوتی ہے. اور دل سے جب ہوتی ہے تو قربانی اس کے لیے آسان ہوتی ہے. محبت کا قربانی سے پتہ چلتا ہے. پتہ ہے محبت والے کون سے ہیں؟ کس کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوتا یہ محبت والا ہے. ویسے سارے کہتے ہیں محبت والے ہیں. جب قربانی کا وقت آ گیا محبت والے پتہ لگ جائیں گے. اور تم میاں تسبیح سے بچ میاں کسبی، تسبیح پھیروں کس کو گھیروں. آگے ایک میں دل کہاں سے لاؤں بے ادب. یہ سب جو سے نا ٹھیک ہوتے ہیں پھر بگڑ جاتے ہیں. یہ دیکھو بڑی دور سے خبر لائی ہے تمہارے لیے، بے قدری کی نا سب نے تمہارے بھائیوں نے. پھر تمہارے ہاتھ میں موقع ہاتھ میں قیامت تک نہیں آئے گا. اس کا مطلب سمجھ کہ بڑی دور سے خبر لی ہے. اللہ تقاضا کرم کا ہوتا ہے تو کچھ پوچھ لیتے ہیں ہم سے، ورنہ کسی کی جرأت کیا ہم سے بات کرے. تقاضا کرم پوچھ لیتے ہیں. پھر وہ تقاضا کرم سے بتا بھی دیتے ہیں بہت کچھ. پھر سمجھا بھی دیتے ہیں یہ بات کرنی ہے یہ نہیں کرنی ہے. لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہے. پھر وہ بات ہم نہیں کرتے. جو کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. جو نبی پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنائے. ہم پہ جھوٹ بول کے میں نے جہنم میں جگہ بنانی ہے. یہ اس لیے تم کو رغبت دلائی ہے کہ میرا ہونا تمہارے پاس اس وقت ایک بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے، کیونکہ میں تمہارا مہمان ہوں. تو وقت کی قدر کرو اور نسبت کی قدر کرو جو میں تم کو ملا ہوا ہوں. پھر بعد میں نہ پچھتانا نہ رونا. ہاں نبی کریم طریقت کے تابع نہیں ہے. یہاں بہت لوگ علماء آتے ہیں وہ ششدر اور بے سمجھ ہیں رہ جاتے ہیں کہ طریقت میں کسی نے ایسے نہیں کہا، یہ کیسے ایسے کیسا ہے. نبی طریقت کے تابع چلے. دنیا چل سکتی اور طریقت کے حساب سے نہیں چلتے. طریقتیں ان کی تابع ہیں اور طریقت کے علاوہ بھی جو مرضی یہ کرے. ہاں تو یہ ان کی عقل ہے. اس لیے ویسی باتیں آپ سنتے کہتے کسی طریقت والے نے نہیں کہا. اور بعض طریقت والے بڑے سختی کرتے قبول نہیں کرتے، کہتے تو ہے ہی نہیں یہ طریقت میں. تو طریقت میں نہیں ہے، تم کرو نہ کرو تمہاری مرضی. لیکن نبی طریقت کے تابع نہیں ہے. نبی طریقت سے آزاد ہے، خود مختار ہے، جو چاہے کرے جیسے کرے. اللہ تو اس لیے ہم ان کی باتیں کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم کرتے ہیں. اگر انہوں نے ایسے کہا ہے ان پہ جھوٹ مارنا جہنم میں جگہ ہے کہ شیخ امین جیسا نہ پہلے آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا. یہ انہوں نے کہا ہے. کسی کی رسائی ہے تو پوچھ لے ان سے. تو رسائی تو ہے نہیں ہے. رسائی ہوتی تو یہ گمراہ کیوں ہوتے. تو یہ باتیں آقا جی کی تھی کہ نہ آیا ہے نہ آئے گا قیامت تک. اور جو بتاتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور جس کا کہتے ہیں اتنا نہیں بتانا وہ نہیں بتاتا. یہ چھوٹی بات ہے بڑی بات ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا سارے جہان میں جو میں کہتا ہوں. نہ کوئی طریقت والا کہہ سکتا ہے. طریقت والا بھی نہیں کوئی کہہ سکتا. یہ کہہ سکتا ہے ایسے آیا تھا، ایسے سنا تھا، ایسے آپ نے کیسے کہا گیا تھا. ایسے نہیں کہہ سکتا ابھی ایسے کہا تھا کرم ہوا میری ان سے بات چیت نہیں بول سکتا.
لیکن ہم ان کے حکم سے بول سکتے ہیں، ان کے حکم سے، یہ ان کی اجازت ہے جو میں اتنا بولتا ہوں یہ چیزیں، ورنہ کسی کی ہمت نہیں ہے جرأت ایسی باتیں کرے۔ تو میں تمہارا مہمان ہوں، میری قدر کرو، میرے سے دل جوڑو، تاکہ تم کو آقا جی کی زیارتیں ہوں، آقا جی کو دیکھو، پھر مجھ کو لکھو کہ ہم نے ایسے دیکھا، ایسے بیٹھے تھے، ایسے ہنس رہے تھے، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے یہ بات میرے سے پوچھی، اور کسی کو نہ بتاؤ، پھر میں تم سے علامتیں پوچھوں گا۔ اس سے بڑی نعمت کیا چاہیے؟ بہت بڑی نعمت ہیں حضرت محمد، جنت سے بھی بڑی نعمت ہیں۔ دعا مانگی ہے، اب دعا مانگو، بتاؤ میں کدھر جاؤں، بتاؤ۔ اللہ میاں تو سب کچھ دے سکتا ہے، دے یا نہ دے وہ تیری مرضی ہے، لیکن سید محمد کا جنون سچا دے، اللہ سچا جنون، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن، دعا مانگو، ابھی کہتے دعا مانگو، کیا تو دیا ہے کہ کچھ دے نہ دے ان کا سچا۔ یہ دعا چھوٹی ہے بڑی ہے، تو تجھے نہیں کافی ہوئی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پریتم جیسا اور نہ کوئی، میرے سامنے سارا زمانہ دیکھ لیا، خالی نہ جائے غار نظر کا، میں نے ایسا نشانہ دیکھ لیا۔ آقا جی نے قسم کھائی ایک دفعہ، آپ نماز پڑھاتے تھے تو آپ نے کہا کوئی غفلت میں نہ رہے، تو قسم سے کہا کہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں، تمہارے رکوع اور خضوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے دل میں خشوع ہے یا نہیں ہے۔ آسمان سے دروازہ کھلا، 500 سال کا رستہ ہے، کہاں آواز آئی ہے، کہاں تک سنتے تھے، پھر دیکھتے کہاں تک تھے، کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ۔ ادھر بھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جو بے ادب ہیں، خدا کی مار ہے، وہ کہتے ہیں حاضر ناظر نہیں ہے۔ حاضر ناظر نہ کہو، اختلاف ہوتا ہے، لیکن حاضر ناظر ہیں۔ لیکن وہ تو کہو جو انہوں نے کہا میں سب کچھ دیکھتا ہوں، قیامت تک دنیا کو، جیسے میری ہتھیلی آپ نے اپنی ہتھیلی کہا، یہ تو ماننا چاہیے جو انہوں نے کہا، حاضر ناظر کا نہ کہو۔ ہر چیز کی خبر رکھتی ہے وہ، ہے نا کوئی، سنا یار مزہ آیا ہم کو، اور جو بے وقوف ہیں ان پر مصیبت آئے، جاسوس بیٹھے ہوئے بیچ میں، اور نبی کریم کی عظمت کے قائل نہیں ہیں۔ نبی کریم تواضع کرتے تھے، فرماتے تھے مجھے یونس کو بھی فضیلت نہ دو، میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے ایک بندہ کھاتا ہے۔ یہ تواضع انکساری سکھاتے تھے امت کو، کہ میں اتنی عظمتیں رکھ کے بھی تواضع کرتا ہوں، اللہ کی عظمت کو زیادہ سوچتا ہوں، تو ایسی باتیں کرتے تھے۔ اور وہ حکمراں نبیوں پر بھی ہیں۔ حضرت عمر نے کوئی صحیفہ پڑھا، لمبی حدیث ہے، تو اس میں کہا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ صاحب ہوتے لما وسعہ الا اتباعی، ان کو گنجائش نہ ہوتی میری مرضی کے بغیر چلتے۔ اللہ دیکھا، ان کو گنجائش نہ ہوتی موسیٰ علیہ السلام کو، میری مرضی کے بغیر چلتے۔ نبیوں پہ حکمراں محمد ہے، کہنے کی نہیں عظمت سلطان ہے۔ تو ان پر حکمراں نہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب جون سے ہیں سیاستدان، سارے بہت کمزور ہیں، دین کی معلومات نہیں ہے۔ مار خدا کی ان کو پڑی ہے، خدا ان کو اپنی مار سے نکالے۔ آگ لگی اس ریس میں جس ریس میں ساجد نہ آئے، نبی کریم کو درمیان میں نہیں رکھتے، درود شریف کثرت سے نہیں پڑھتے،
جو کثرت سے درود پڑھے، آقا جی نے ایک صحابی کو کہا تکفی ہمک، جو چاہے گا ہو جائے گا. آپ کی بات غلط نکل سکتی ہے، توفیق نہیں ہوتی. عقیدہ خیالی ہے یا نبی کو مانتے ہیں، دلی عقیدہ ہو نبی کا درود ایک سیکنڈ نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ جس کام میں دخل دیں وہ کام فوراً ہو جاتا ہے. تو کیا چاہیے تم کو؟ تو کوشش کریں بہت درودی پڑھا کریں، اور بھائیوں سے دوستی کم کریں. کہ وقت جاتا ہے پھر انسان درود نہیں پڑھ سکتا زیادہ، کہ ان کو وقت دے، آقا جی کو وقت دے، یا آقا جی کو دے. اچھا ہے ہاں تو پھر ایسا کریں. نیت ٹھیک ہے، نیت وقتی جذبہ رونا سب کو آتا ہے. ادھر بھی بیٹھے بیچ میں بڑا روتے ہیں. انسان کیا، میں فخر نہیں کرتا ہوں، لوگ پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں. نبی کریم کی سپورٹ ہم جناتوں پر نہیں پڑھتے ہیں. کہتے 3 دن میں نکل جاؤ نہیں تو تمہاری لگ توڑ دیں گے، اور جن چلا جاتا ہے. پوچھو بھائیوں سے، کوئی کر سکتا ہے دنیا میں ایسا؟ وہ تو پڑھائیاں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، پھر اس جن کو کہتے ہیں کہ یہ کر دے، پھر بھی وہ نہیں جاتا ہے. وعدے کتنے پیروں مزاروں پہ پھر ادھر آئے، ادھر آئے، ہم نے سب جن کا لگ کے توڑ دیا انشاءاللہ تعالی. چلا گیا جی. عاشق تھا تو میں پھوتی نہیں مارتا ہوں، لیکن میرا پھوتی مارنے کو دل کرتا ہے. نہیں کرنا چاہیے نا، بری بات ہے، بری بات ہے. کہ آقا جی نے سپورٹ دی ہوئی ہے، میرا کمال نہیں ہے. ان کی جو ذرا محبت میرے دل میں ہے سچی ہے، انشاءاللہ ہر مسئلہ حل کر دیتے ہیں. کوئی نہیں کائنات میں ایسا ہوا کبھی، نہ ہوگا. ایسے کہا ہے، کہا جو تمہارے ساتھ ہے نہ ہوا تھا پہلے نہ آئندہ ہوگا. ان کی مرضی. کیونکہ یہاں باتیں ہوتی ہیں طریقت میں وہ ہے ہی نہیں ہے. اور آقا جی طریقت کے تابع نہیں ہیں، وہ جو مرضی یہ کریں. طریقتیں ان کی تابع ہیں، یہ ان کا ایک خاص شرف ہے. نبی کو طریقت کے پیچھے چلانا چاہتے ہو، وہ جو مرضی کریں. جیسے اپنی مرضی سے شیخ امین کو انہوں نے کر دیا جو کرنا تھا، اور 3 دن خواب آتی رہی. آقا جی نے کہا ڈٹ کے کہو ہمیں انہوں نے رکھا ہے. 3 دن نا، ہاں بتاؤ. 3 دن کا ڈٹ کے کہو ہمیں انہوں نے رکھا ہے. جن کو وہ رکھے آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں، جاسوسی یہاں کرتے ہیں. آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں منحوس. ہم باتوں سے یہاں لوگوں کو تسلی نہیں دیتے ہیں، اس کو کچھ دکھاتے ہیں. یہ وہ دیکھتا ہے، بولتا یہ بات تو کہیں نہیں دیکھی سنی تھی. تو سنی ہوئی زیادہ مضبوط ہوتی ہے دیکھی ہوئی. بس اللہ تم کو آقا کا دیدار نصیب کرے، اور تم شیخ امین کو بھی ان کے پاس دیکھو انشاءاللہ. اللہ